اہل عرب صبح ہی کا ذکر کرتے ہیں، خواہ صبح ہو یا شام ہو، جس آدمی کی صبح اس حال میں ہوئی کہ اس کی امی اس کا ابا اس سے راضی تھے، میرے نبی خبر دیتے ہیں وہ یاد رکھے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا بلند درجہ ہے والدین کا، کتنی عظمت عطا فرما دی رب کائنات نے والدین کو۔ فرمایا کہ اگر تیری ماں تیرا باپ تو سے راضی، تیری صبح اس سال میں ہوئی ہے، تو میرے نبی فرماتے مفتوحانی لہو بابانی مفتوحانی من الجنت، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر دونوں میں ایک راضی ہوتے ہیں تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہوتا ہے، ایک ناراض ہوتا ہے، جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ پھر رب کریم کی رضا ہے تجھے جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے۔ میری کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، جس نے صبح اس حال میں کی یا شام اس حال میں کی کہ اس کی ماں اس کا باپ اس سے ناراض تھے، میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اصبح لہو بابانی مفتوحان من النار، اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ جس کی ماں اور باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک ناراض ہوتا ہے تو یاد رکھے جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے، بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ حاضر ہیں، ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس طرح حدیث بارکہ ہے قال الرجل، ایک آدمی نے عرض کیا ان ظلماہ، یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کریں تو پھر؟ ان ظلما تثنیہ کا صیغہ ہو، یہ خطاب ضمیر ہے اس متکلم کی، اگر وہ اس پہ ظلم کریں، یعنی جو پوچھنے والا تھا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد پر اپنے بیٹے پر ظلم کرے پھر اسے گھر سے نکال دیں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں، اسے مارے پیٹیں، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کو معاذ اللہ تعالیٰ سزا دیں، اس کے خلاف کو قدم اٹھا لیں، ظلم کریں اگر ماں باپ، تو یا رسول اللہ پھر بھی ان کے حق میں دعا ہی مانگتا رہے، پھر بھی ان سے نرمی کا سلوک کرے، پھر بھی وہ ناراض ہوگا تو جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس شخص نے ایک مرتبہ کیا تھا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان ظلماہ ان ظلماہ ان ظلماہ، اور اگرچہ ظلم کریں، اور اگرچہ وَإِن ظلماہ وَإِن ظلماہ وَإِن ظلماہ، 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، میں اللہ کا نبی تجھے ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائی آج حالت کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے عبداللہ۔ ایک روایت میں عبداللہ خود حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجبور کرتے ہیں مجھے، فرمائیے میں کیا کروں؟ اور انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے ابا جی کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کیا کر رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں میں بدترین شے جو اللہ کو ناپسند ہے، چیز حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے، وہ طلاق ہے۔ یعنی ساری وہ چیزیں جن کو اللہ نے طلاق دینا جائز ہے نا، حلال ہے، لیکن ان حلال مباح چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے چیلی چانٹوں کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیے، پوچھتا ہے ان کو ان کی کارکردگی کے متعلق۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، گناہوں کا ذکر کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی اور گناہ کروا انسانوں سے تاکہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے اے استاد میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی کہ ان میں طلاق ہو گئی۔ شیطان خوشی سے اچھلتا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا کہتا ہے شاباش میرے بیٹے تو نے بڑا کمال کر دیا۔ میرے نبی فرماتے بدترین عمل جو حلال ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں پہلے پارہ میں ارشاد فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہودیوں کا خیال تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جادو لوگوں کو سکھایا ہے کہ جنات ان کے قبضہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، کفر تو شیطانوں نے کیا ہے، شیطان کافر ہیں کہ یعلمون الناس السحر، جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، جادو کا کرنے والا کافر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
اور وہ جادوگر کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھ کر اللہ فرماتا یفرقون بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتے تھے، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے وہ کافر اور شیطان ہے۔ جو باپ بیٹے، میرے نبی کا شعر، جہنمی ہے وہ شخص جو باپ اور بیٹے میں لڑائی کرواتا ہے، جہنمی ہے وہ شخص جو